پیارے بچوں، آج میں آپ کو سپر مین کی کہانی سناتا ہوں۔ میٹروپولس شہر جہاں دنیا بھر کے لوگ اپنی امیدیں اور خواب لے کر آتے ہیں، ایک ایسا شہر تھا جو ہمیشہ زندہ اور متحرک رہتا تھا۔ اس شہر کی بلند و بالا عمارتیں روشن روشنیوں کے ساتھ اور ہمیشہ کی مصروفیات نے اس شہر کو بے حد خاص بنا دیا تھا۔ لیکن اس شہر کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ یہاں ایک غیر معمولی ہیرو بھی رہتا تھا جسے دنیا سپر مین کے نام سے جانتی تھی۔ کلارک کینٹ، جو کہ سپر مین کی اصل شناخت تھی، روزانہ کے معمول کے مطابق ڈیلی پلینٹ کے دفتر میں اپنے رپورٹر کی فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شہر کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ لیکن اس دن کچھ مختلف تھا۔ جیسے ہی کلارک اپنی ڈیسک پر بیٹھا، اس کے سپر حواس نے ایک خطرہ محسوس کیا۔ ایک خطرناک فضا کی تبدیلی نے اسے الرٹ کر دیا۔ کلارک نے جلدی سے لیوس لین، جو کہ اس کی ساتھی رپورٹر اور قریب ترین دوست تھی، کو کہا، لیوس، مجھے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے، شاید ایک خبر ہاتھ لگے گی۔ لیوس نے مسکرا کر جواب دیا، کلارک، تم ہمیشہ اتنی جلدی میں کیوں ہوتے ہو؟ خیر جاؤ، لیکن جلدی واپس آنا، ہمیں اس کہانی پر کام کرنا ہے۔ کلارک نے مسکرا کر لیوس کو دیکھا اور تیزی سے دفتر سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، اس نے ایک خلوت جگہ کا رخ کیا اور پلک جھپکتے ہی سپر مین کے روپ میں بدل گیا۔ اب وہ ہوا میں اڑتا ہوا میٹروپولس شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ سپر مین نے اپنے سپر حواس کو استعمال کرتے ہوئے شہر کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا، لیکن اسے کچھ غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک اس نے شہر کے کنارے پر ایک عجیب و غریب توانائی کی لہر محسوس کی۔ وہ فوراً اس جگہ کی طرف روانہ ہوا جہاں سے یہ لہر آ رہی تھی۔ جب سپر مین وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک قدیم غار کھل گئی تھی اور اس کے اندر سے ایک خوفناک توانائی باہر آ رہی تھی۔ سپر مین نے غار کے اندر جھانکا تو اسے ایک بڑا پتھر کا دروازہ نظر آیا جس پر پرانے نشان بنے ہوئے تھے۔ سپر مین نے سوچا، یہ کیا جگہ ہے اور یہ دروازہ کس چیز کو چھپائے ہوئے ہے؟ اچانک اس نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی، سپر مین، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ سپر مین نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک بڑا طاقتور اور خوفناک شکل کا دشمن کھڑا تھا۔ اس کا جسم لوہے کی طرح سخت تھا اور اس کے ہاتھوں میں ایک بڑا ہتھیار تھا۔ دشمن نے کہا، میں زوداکس ہوں اور یہ دروازہ میرے لیے ہے، تمہارے جیسے ہیرو کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سپر مین نے جواب دیا، میں یہ نہیں جانتا کہ تم کیا ہو اور یہ کیا جگہ ہے، لیکن میں تمہیں اس شہر کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ زوداکس نے اپنی طاقتور بازوؤں کو بلند کیا اور سپر مین پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سپر مین نے فوراً اپنے سپر حواس کا استعمال کیا اور زوداکس کی طاقت کا اندازہ لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی معمولی دشمن نہیں تھا۔ زوداکس نے سپر مین پر حملہ کیا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سپر مین نے اپنی سپر رفتار سے خود کو بچا لیا، لیکن زوداکس کی طاقت نے اسے چونکا دیا۔ سپر مین نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے زوداکس کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن زوداکس نے فوراً ہی اپنی گرفت کو مضبوط کر لیا۔ زوداکس نے ہنستے ہوئے کہا، سپر مین، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، میں اس دنیا کا مالک بننے آیا ہوں اور کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا۔ سپر مین نے جواب دیا،
شاید تم مجھے کمزور سمجھتے ہو، لیکن میں اپنے شہر اور اس کے لوگوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ سپر مین نے زداکس کے خلاف اپنی تمام تر طاقت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ زداکس کی طرف بڑھا اور ایک زوردار مکہ مارا۔ زداکس کا جسم لرز اٹھا، لیکن وہ ابھی بھی کھڑا تھا۔ جنگ کے دوران سپر مین نے محسوس کیا کہ زداکس کی طاقت کسی بیرونی ذریعے سے مل رہی ہے۔ اس نے غور کیا کہ شاید غار کے اندر موجود کوئی چیز اسے طاقت دے رہی ہے۔ سپر مین نے فیصلہ کیا کہ وہ غار کے اندر جا کر اس راز کا پتہ لگائے گا۔ سپر مین نے زداکس کو ایک بار پھر دھکیل کر غار کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ زداکس نے اس کی راہ میں روکنے کی کوشش کی، لیکن سپر مین کی تیزی اور طاقت نے اسے روکنے میں ناکام کر دیا۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہی سپر مین نے ایک عجیب و غریب روشنی دیکھی جو دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت مضبوط تھا۔ زداکس نے پیچھے سے آواز دی، تم اس دروازے کو کھول نہیں سکتے سپر مین، یہ دروازہ صرف میری طاقت سے کھل سکتا ہے۔ سپر مین نے سوچا اگر یہ دروازہ زداکس کی طاقت کا ذریعہ ہے تو مجھے اس سے کسی بھی طرح کھولنا ہوگا۔ سپر مین نے اپنی آنکھوں سے حرارت کی شعاؤں کا استعمال کرتے ہوئے دروازے کو پگھلانے کی کوشش کی، لیکن دروازہ کچھ خاص قسم کے مادے سے بنا ہوا تھا جو سپر مین کی طاقت کے خلاف مذمت کر رہا تھا۔ جنگ کے دوران سپر مین کو محسوس ہوا کہ وہ اکیلا زداکس کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اتحادیوں کی مدد طلب کرے گا۔ سپر مین نے اپنے سپر حواس کے ذریعے ایک خفیہ پیغام بھیجا جو کہ اس کے قریبی دوستوں اور ساتھی ہیروز تک پہنچا۔ جلد ہی بروس وین، المعروف بیٹ مین، ونڈر وومن اور فلیش اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ بیٹ مین نے سپر مین سے کہا، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں سپر مین۔ زداکس ایک خطرناک دشمن ہے اور ہمیں مل کر اسے شکست دینی ہوگی۔ ونڈر وومن نے بھی کہا، یہ دشمن نہ صرف میٹروپولس بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ہمیں اسے روکنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت استعمال کرنی ہوگی۔ سپر مین نے کہا، ہم سب کو مل کر لڑنا ہوگا۔ زداکس کی طاقت کا راز اس غار کے اندر چھپا ہے اور ہمیں اسے دریافت کرنا ہوگا۔ بیٹ مین نے اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دروازے کا مواد کا جائزہ لیا اور کہا، یہ دروازہ ایک قدیم مادے سے بنا ہوا ہے جو کہ ممکنہ طور پر کسی دوسری دنیا سے آیا ہے۔ ہمیں اسے کھولنے کے لیے ایک خاص ٹیکنیک استعمال کرنی ہوگی۔ سپر مین نے ونڈر وومن کی مدد سے دروازے پر ایک زوردار حملہ کیا۔ ونڈر وومن نے اپنی جادوئی لاسو کا استعمال کرتے ہوئے دروازے کے جڑوں کو کمزور کیا اور سپر مین نے اپنی سپر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آخر کار دروازے کو کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر سے ایک طاقتور روشنی پھوٹ نکلی اور ایک قدیم کمرہ نظر آیا جس میں ایک عجیب و غریب توانائی کا منبع تھا۔ یہ توانائی زداکس کی طاقت کا بنیادی ذریعہ تھی۔ زداکس نے دیکھتے ہی غصے میں آ کر کہا، تم نے میری طاقت کی منبع کو کھول دیا، لیکن اب میں تم سب کو تباہ کر دوں گا۔ زداکس نے اپنی تمام تر طاقت کو اکٹھا کر کے سپر مین اور اس کے اتحادیوں پر حملہ کیا، لیکن سپر مین، ونڈر وومن، بیٹ مین اور فلیش نے مل کر اس کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ سپر مین نے اپنی تمام تر قوت کو استعمال کرتے ہوئے زداکس کے خلاف ایک زوردار حملہ کیا جس نے اس سے زمین پر گرا دیا۔ زداکس کی طاقت ختم ہو گئی، اب وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ بیٹ مین نے زداکس کے ہتھیار کو ناکارہ بنا دیا اور ونڈر وومن نے اسے جادوئی لاسکو سے باندھ دیا
تاکہ وہ دوبارہ حملہ نہ کر سکے۔ فلیش نے کہا، ہم نے اسے شکست دے دی ہے، لیکن ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا یہ توانائی دوبارہ کسی برے مقصد کے لیے استعمال نہ ہو۔ سپرمین نے کہا، ہمیں اس توانائی کو محفوظ کرنا ہوگا اور اسے کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا ہوگا۔ زوداکس کو شکست دینے کے بعد سپرمین اور اس کے اتحادیوں نے اس توانائی کی منبع کو محفوظ کر لیا اور اسے ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تاکہ کوئی اسے غلط استعمال نہ کر سکے۔ میٹروپولس شہر میں امن واپس آ گیا اور لوگ سپرمین کی بہادری اور اس کے اتحادیوں کی مدد کی تعریف کرنے لگے۔ سپرمین نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک ہیرو نہیں بلکہ ایک محافظ بھی ہے جو ہمیشہ اپنی دنیا کی حفاظت کے لیے تیار رہتا ہے۔ لیوس لین نے سپرمین سے کہا، تم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ تمہاری طاقت اور ہمت کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ سپرمین نے جواب دیا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور مستقبل کی مہمات کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے سامنے بہت سے چیلنجز آئیں گے، لیکن وہ ہمیشہ ایک ساتھ مل کر ان کا سامنا کریں گے۔ سپرمین نے اپنے دوستوں کے ساتھ کہا، ہم نے آج ایک بڑا معرکہ جیتا ہے، لیکن ہماری مہم ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہمیں ہمیشہ تیار رہنا ہوگا کیونکہ دنیا کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ سپرمین نے اپنے دل میں عزم اور حوصلے کے ساتھ کہا، میں ہمیشہ اس دنیا کی حفاظت کے لیے تیار رہوں گا کیونکہ یہ میرا فرض ہے۔